معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس، سب ہیڈنگ جھونپڑی میں کنول۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ جاوید حسب عادت دکان بند کر کے مسجد کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ دکان کا شٹر بند نہیں کیا تھا، بس شیشے کے دروازے میں لاک لگا دیا تھا۔ اگرچہ سامنے کرکٹ کھیلنے والوں کی گیند شیشے پر لگنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ابھی وہ مسجد کے قریب پہنچا تھا کہ سامنے سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ پھولدار میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، صحت مند، کالی رنگت، چھوٹی ناک، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی، ٹھہرو، میں گل کرنی ہے۔ چنانچہ جاوید واپس دکان کی طرف چل دیا۔ سامنے لگے نل کے پاس وہ عورت آ کے رک گئی، کہنے لگی، تسی میری کنواری کڑی نل کی کیتا ہے؟ جاوید تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے کی فلم اس کے ذہن میں چل پڑی۔ ایک ہلکی پھلکی سی لڑکی نل پر پانی بھرنے آئی تھی۔ شوخ رنگ کا دوپٹہ اس نے سر پر لیا ہوا تھا۔ ایک موٹا سا لڑکا، ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسے پانی بھرنے نہیں دے رہا تھا، ہاں ہاں کر اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی نے صورتحال سے پریشان ہو کر جاوید کو مدد کے لیے پکارا تھا، مگر وہ اس مسئلے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، تم اس لڑکے کو سمجھاؤ۔ اتنی سی بات کو لڑکی نے اپنی ماں کو غلط انداز سے پیش کیا۔ اس کی ماں نے جاتے وقت کہا، میں تھانے جا رہی ہوں اپنے بندوں کو لے کر۔ پھر وہ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹ گئی۔ جاوید نے کہا، مغرب کے بعد میں تھانے ہی میں بیٹھا ہوں، آپ شوق سے آئے۔ وہ دن خیر سے گزر گیا۔ بیان بازی کی جنگ ٹھنڈی پڑ گئی، مگر عشق کی لو جل رہی تھی۔ اسی نل پر پانی بھرتے ہوئے دنیا نے دیکھا، وہ لڑکی بالٹی بھر کر انتظار میں کھڑی رہتی، پھر دکان سے سمارٹ سا لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس باہر نکلتا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، باتیں کرتے، پھر لڑکا عرفان بالٹی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیتا، وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی کچھ دور جھونپڑی کی طرف چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ ان کی محبت کے قصے علاقے میں پھیل گئے۔ لوگ دور دور سے دیکھتے تھے، مگر کسی نے قیدو بننے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ ایک بڑا کتا بھی آتا، ان کا انتظار کرتا، جاتے ہوئے لڑکی کے ساتھ ہو لیتا۔ پھر اس کی سہیلیاں بھی آتیں، کہتی، عرفان ٹھنڈا پانی پلا دو۔ وہ جلدی سے فریج میں رکھی پانی کی ٹھنڈی بوتلیں حاضر کر دیتا۔ عرفان قریبی ہوٹل میں کام کرتا تھا، اپنے بالوں کا بہت خیال رکھتا تھا، شیمپو سے نل کے نیچے بال دھوتا تھا۔ جاوید کہتا، کبھی کبھی نہا بھی لیا کرو۔ یہ سلسلہ کئی ماہ چلتا رہا۔ پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہوٹل بند کر مالک دوسرے شہر چلے گئے، لیکن عرفان موٹر سائیکل پر اس علاقے میں گھومتا پھرتا، کبھی اس نل پر، کبھی فلٹریشن پلانٹ پر۔ وہاں بھی پانی بھرنے والوں کا رش لگا رہتا۔ لڑکی کی سہیلیاں بالٹی لاتیں، وہ کہتیں، اسی پانی سے ہم کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں۔ فلٹریشن پانی سے ننگے دڑنگے بچے ٹوٹیاں کھول کر نہاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جانور بھی اسی پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ آتے جاتے لوگ بھی منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ہوٹل والے بھی اسی بہتی گنگا میں برتن دھو لیتے ہیں، باقی کسر رکشے والے پوری کر دیتے ہیں۔ پھر عید سعید بھی آ گئی۔ لوگوں نے فطرانے بھکاریوں کو تقسیم کیے اور اطمینان قلب حاصل کیا، جبکہ قرآن حکیم میں اپنے قریبی غریب رشتہ دار کو مالی اور دیگر مدد دینے کا حکم ہے۔ اس سے معاشرہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ ایک دن لڑکی کی ماں جاوید کی دکان پر آئی، ہوٹل والوں کا اور مالک کا فون نمبر معلوم کرنے لگی۔ جاوید ساری بات سمجھ چکا تھا، اس کے پاس کسی کا نمبر نہیں تھا۔ بعد میں عرفان کے دوست سے معلوم ہوا، لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے اور ان دونوں نے شادی کر لی ہے۔ ابھی وہ کسی نامعلوم جگہ پر رہائش پذیر ہیں، جلد وہ پرانے علاقے میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان جھونپڑیوں والوں کے مرید کے کاموں کی پاک پتن چیچا وطنی میں اپنے گھر ہیں، مگر شہروں میں خالی پلاٹوں پر قبضہ کر کے تمام علاقوں میں اپنی عملداری قائم کر لیتے ہیں۔ پھر ان کے کتے، گدھے، بھیڑ بکریاں، بیل، گائے علاقے میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے شہر کو خوبصورت بنانے کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مالی بھی محنت سے لگائے ہوئے پھول پودے ان آوارہ جانوروں کو برباد کرتے دیکھتے ہیں۔
माली भी मेहनत से लगाए हुए फूल पौधे इन आवारा जानवरों को बर्बाद करते देखते हैं तो खून के आंसू बहाते हैं, मगर वो बेबस हैं क्योंकि इदारे सही तौर पर काम नहीं करते। जुर्म करने वाला आज़ाद है। दरख्त काट काट कर, ईंटें चोरी करके झोंपड़ी के आगे ढेर लगाते हैं। गुर्बत के नाम पर कारोबार अरूज पर होता है। इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं। इस सिलसिले में इलाके के लोगों ने आला हुकाम को दरखास्तें जमा करवाई थीं। अखबारात में भी इस सूरत हाल की खबर शाया हुई, मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ के मुकामी लोग डरे सहमे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ अपने मकानात फ़रोख्त करके दूसरी सोसाइटी में आबाद हो गए हैं। जिस तरह कोर्ट के ऑर्डर से इस्लामाबाद में अफ़गान कच्ची आबादी बस्तियाँ पुलिस और दीगर इदारों की मेहनत से ख़त्म की गई हैं, काश इसी तरह दीगर शहरों में भी कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क से दहशतगर्दी और दीगर जराइम पर काबू पाया जा सके और मुल्क का नाम रोशन हो। एक दिन जामिया मस्जिद निमरा में ऐलान हुआ कि नए ASH साहब इलाके की आवाम से मिलना चाहते हैं। जावेद को भी उसकी खबर मिल गई। वो अपनी फ़ाइल से एक दरख्वास्त लेकर वहाँ पहुँचा, जिसमें लोगों के दस्तखत और अखबारात में शाया उस इलाके की खबरें लगी हुई थीं। मुकामी हजरात अपनी शिकायत ज़ुबानी सुना रहे थे। वो थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा, फिर उसने नौजवान SHO तैमूर साहब को ये दरख्वास्त हवाले कर दी। 1 माह बाद जावेद की SHO साहब से मुलाकात हुई, जो सिक्योरिटी के सिलसिले में मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के लिए खड़े थे। जावेद ने पूछा, सर, अवामी दरख्वास्त का क्या बना? कहने लगे, आजकल किसान एहतजाज कर रहे हैं, मुझे उनको ठीक करने की ड्यूटी मिल गई है, इसलिए आपके काम को तवज्जो नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद उन साहब की ट्रांसफ़र हो गई और कब्ज़ा माफिया की चांदी हो गई। नल पर अभी लड़कियां पानी भरने आती हैं, फिर इंतज़ार में खड़ी रहती हैं। किसी नौजवान को आवाज़ देती हैं, बाल्टी सर पर उठा दो। मुस्कुराहटों का तबादला होता है। अक्सर नल चलता रहता है, बाल्टी भरती रहती है, पानी बाहर फैल जाता है। बरामदे में बैठा जावेद आवाज़ लगाता है, किन ख्यालों में खोई हो, पानी ज़ाया ना करो, नल बंद करो, बड़ा गुनाह होता है। मगर उन्हें ज़रा असर नहीं होता। लड़कियां हंसने लगती हैं। बाबा बोलता रहता है। उसी लम्हे जावेद को हीर वाला कैदो याद आने लगता है। फिर वो उनकी तरफ कमर करके कुर्सी पर बैठ जाता है। सामने उसने शहतूत का पौधा लगाया था, अब वो बड़ा हो गया है। अक्सर भेड़ बकरियां, बैल गाय उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो कैदों की तरह छड़ी पकड़कर उन्हें भगाने के लिए दौड़ता है। काश बुराई को ख़त्म करने के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम सर अंजाम दे। अकेला जावेद माशरे में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ कब तक लड़ेगा? कमर और कंधे अब झुक गए हैं। सभी उसे बाबा जी कहने लग गए हैं, मगर वो तस्लीम करने को तैयार नहीं था। लोग कहते, अब छोड़ दो बाबा जी हो गए हो। टीमें भी इन झुग्गी वालों का सर्वे करती रहती हैं, मगर इनकी बढ़ती हुई आबादी की तरफ ध्यान नहीं देती। शमशाद की चारपाई पर 4 नंगे धड़ंगे काले पीले बच्चे बैठे हुए थे। 5वां बच्चा चारपाई के सरू की तरफ बंधा झूला झूल रहा था, जबकि छठा बच्चा माँ के पेट पे बाहर आने के लिए जोर लगा रहा था। बच्चों की सेहत काबिल रश्क थी। इतनी सख्त गर्मी और सर्दी और दीगर मौसमों का मुकाबला करते थे। बीमार भी कम होते थे। सख्त जान हो गए थे। इधर उधर भागे फिरते थे। चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया नज़र आते। गालियाँ देते, एक दूसरे को पत्थर मारते, मांग कर खा पी लेते। सर्वे टीमें उनसे सवाल क्यों नहीं करती? उन्हें स्कूल भेजो, ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जुर्माना होना चाहिए। उल्टा उनकी मदद करती हैं, दूध के पैकेट दे जाती हैं। वो कितने दिन चलेगा? पोलियो के कतरे पिला देती हैं। रिपोर्ट दुनिया में जाती है, जिससे मुल्क की बदनामी होती है। सियासी जमातें भी माहाना इनकम स्कीम के नाम पर लाखों रुपए फंड्स मुहैया करके मालूम नहीं क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। रात हो गई थी। एक कुतिया जो चारपाई के नीचे अपने 6 बच्चों को दूध पिला रही थी, वो झूले की तरफ बढ़ी और बच्चे के मुंह से दूध वाला फीडर छीन लिया। उसे भी भूख लग रही थी। उसने फीडर वाला दूध पी लिया, फिर अपनी लंबी ज़बान दांतों पर फेरने लगी। शुक्र खुदा का उसने शमशाद के बच्चे को कुछ नहीं किया। कुतिया जानती थी इससे बेहतर पनाहगाह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ शम्मा मोहब्बत झोंपड़ी में भी रोशन रही। इरफान ने थाने में निकाह नामे की कॉपी जमा करवा दी।
جس سے وہ دیگر مشکلات سے بچ گیا۔ جو لوگ انہیں تلاش کر رہے تھے انہیں اطمینان ہو گیا، خاص طور پر لڑکی کی ماں جو اس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ اسے اس خبر سے سکون مل گیا۔ اب وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھی اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب دونوں اسے ملنے آئیں گے۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالی گھٹائیں امٹ آئیں اور موسلا دھار بارش ہو گئی۔ پھر پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر سال کی طرح سیلاب آ گیا، ندی نالے بکھر گئے، کئی گاؤں ڈوب گئے، مویشی بہہ گئے، شہروں کے گٹر ابل پڑے، ٹریفک جام ہو گئی، گاڑیاں بند ہو گئیں۔ راجن پور، چترال سیلابی ریلے میں بہہ گئے، لیکن ایک مسئلہ توجہ طلب ہے۔ سیلاب متاثرین کے مال مویشی کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ اپنے عزیزوں کے ڈوب جانے کے غم میں نڈھال ہیں۔ اس کی دنیا برباد ہو گئی، اب وہ کس کے لیے جیے گا؟ دیکھنے میں آیا ہے مختلف شہروں میں ناجائز قابضین غربت کی آڑ میں ان کے مال مویشی چوری کر کے لے آتے ہیں، شہروں میں ہزادانہ پھرتے ہیں، پارکوں گلی محلے میں تباہی مچاتے ہیں، ملک کو سرسبز بنانے کی پالیسی کو ناکام بنا دیتے ہیں، کوڑوں کے ڈھیر پر چرتے پھرتے ہر قسم کی اشیاء اور شاپر کھا جاتے ہیں۔ ان کے لیے خاص چارہ خریدنا نہیں پڑتا، ہر طرف بیل ہی بیل نظر آتے ہیں، ان کی قیمتیں لاکھوں تک پہنچ گئیں۔ عید قرباں پر صاحب حیثیت لوگ شام تک بڑا جانور قربان کر کے فارغ ہوئے۔ اب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا۔ سامنے وہی جھگیوں والے افراد دکھائی دیے جن سے جانور خریدے تھے۔ اب کون حقدار کو تلاش کرے؟ چنانچہ گوشت انہیں تقسیم کر کے فرض سے فارغ ہوئے۔ اسے کہتے ہیں عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ ہر سال سیلاب کے ساتھ چوروں کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ حکومت نے پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا، اب لوگوں کو اپنی مدد کی بنا پر کوئی اقدام اٹھانے ہوں گے۔ لڑکی کی ماں اپنی جھونپڑی میں بیٹھی بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی گاؤں میں اس کا گھر بھی بہہ گیا ہوگا، البتہ عرفان اپنی محبوبہ کے ساتھ بارش کا مزہ لے رہا تھا۔